بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ جن ایام سے، جس مہینے سے، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی برکت والا اور اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پیغمبر اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے بھی ایک مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم عمر کی درازگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، عمر کی برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ یہ اعمال کا سیزن ہے، قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس رمضان کی تیاری کے لیے 2 مہینے قبل سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اس وقت جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے کے اندر 15ویں شب جو آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مہینے کے اندر جتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ صوم وصال کیا کرتے تھے۔ نہ صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ افطاری کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے، بلکہ لگاتار مسلسل آپ روزے رکھتے تھے۔ اور اس رات کی حقیقت اور اس رات کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، لیکن آپ کا طرز اور آپ کا طریقہ عبادت اور آپ کی شب گزاری اور آپ کو رات میں جاگنے کا آپ کا جو طریقہ ہے وہ میرے اور آپ کے طریقے سے بالکل جدا ہے۔ آج امت اس طریقے سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ امت نے رات کے جاگنے کو اور رات کو جاگ کر گزارنے کو اور رات کے اندر دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہونے، رات بھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ کیوں جاگ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی آج رات جاگنے کی رات ہے تو میں تو اس لیے جاگ رہا ہوں۔ عمل کیا کر رہا ہے کہ پوری رات فلم دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ٹی وی نہیں بلکہ موبائل اپنے لحاف کے اندر، اپنی چادر کے اندر، اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ الگ الگ موبائلوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ جی آپ شب برات ہے، آج ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی آدمی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، نہ جانے کتنی لغویات و لہویات انسان کر رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، خاص کر دلی کا، کہ ہمارے نوجوان
اپنی بائکوں کے ذریعے اپنی کاروں کے ذریعے سے روڈوں پر گھومتے ہیں اور دور دور تک کھانے کے لیے اور نہ جانے کس کس کام کے لیے لمبا سفر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اگلے روز اخبار کی سرخیوں کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے آتے ہیں کہ فلاں روڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بائکوں کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اس رات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو میں نے اور آپ نے اس رات کا مقصد سمجھ رکھا ہے، بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور عبادت بھی اس طریقے پر نہیں جس طریقے پر ہم کرتے ہیں کہ ہم پورے محلے کو اکٹھا کر کے ہم جلسے کرتے ہیں، رات رات بھر بیان کرتے ہیں، رات رات بھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نماز سے فراغت کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کچھ نوافل پڑھ لیں اور آپ سو جائیں، اور صبح اٹھیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو آپ کو پوری رات کا ثواب اور اجر انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ اگر آدمی جاگے تو جاگنے کا مقصد صرف ٹائم پاس نہیں کرنا، وقت کو گزارنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھتے پڑھتے وہ تھک گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تسبیح پڑھے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ انجانے کے گناہ، جانے کے گناہ، دن کے گناہ، رات کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، تمام کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ ایک بار پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھو، بلکہ زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھے، کہ جس میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ لے، اور اگر چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی شامل کر سکتا ہے۔ تو بھئی ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم رات کو اس طریقے پر گزاریں گے کہ ہم رات بھر ٹی وی دیکھیں گے، یا رات بھر ہم تاش کھیلیں گے، یا رات بھر ہم موبائل چلائیں گے، یا رات بھر ہم گیم کھیلیں گے؟ نہیں، بلکہ اس بات کا عہد کرو، ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے ہم نے جو آج تک کیا ہے اس کی ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور اس رات کی فضیلت کو سمجھیں کہ اس رات کے اندر ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر رات میں تہجد کے وقت آتی ہیں، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کی تکلیف کو دور کیا جائے، کوئی ہے پریشان حال کہ وہ اللہ سے مانگے اور اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کون ہے کہ جو رزق مانگتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے۔ لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک فرشتے اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو اپنے رب کے سامنے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ لیکن آج ہم اس رات کے اندر رسم و رواج کو اور بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو اس رات کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے، بعض جگہ اس رات کے اندر حلوے کو ضروری سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ رات حلوے کی نہیں بلکہ جلوے کی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی ہے، اپنے رب کے سامنے توبہ کرنے کی ہے، اپنے رب کے سامنے رونے کی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنے کی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آتش بازی کرتے ہیں، ہم حلوے بناتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا خرافات اور بدعات انجام دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اندر بھی آپ حضرات سے اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، تو اس ہفتے بھی آپ سے یہی عرض کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے ایک ماحول سا تیار کر لیا ہے کہ جو آدمی جاگتا ہے وہ سونے والوں کو ملامت کر رہا ہے،
جاگنے والا سونے والے کو ملامت کرتا ہے کہ بھائی تو پوری رات سویا، ہم تو پوری رات جاگے۔ ارے آپ جاگے، آپ نے عبادت کی، بڑی اچھی بات ہے، مبارکباد کے قابل ہیں آپ، لیکن آپ نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا، آپ نے اس پر احسان کرنے کے لیے تھوڑی رات کو آپ جاگے۔ نہ تو جاگنے والا سونے والے کو حقیر سمجھے اور نہ سونے والا جاگنے والوں کو یہ سمجھے کہ اس سے بہتر تو میں ہی ہوں، بلکہ دونوں اپنی اپنی فکر کریں۔ اور یہ ایک ماحول جو ہم نے قائم کر دیا ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا ضروری ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو فرض قرار دے دیا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام اس رات کے اندر میرے پاس تشریف لائے، میری باری تھی، آپ دیر سے آئے، اور آپ کے آنے کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ آپ جب گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ کھولتے کہ سونے والے نہ اٹھ سکتے، اور سلام بھی اتنی آہستہ کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے اور سونے والوں کو تکلیف نہ ہوتی۔ آپ تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کو اتارا اور آپ لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر لیٹے تھے کہ لیٹنے کے بعد آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے کپڑوں کو پہن لیا اور پہن کر کمرے سے رخصت ہو گئے، اور آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہ ہوا کہ آج تو میری باری تھی، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے ہو لی، میں بھی نکل گئی۔ میں جو باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں تو دنیا کی طرف سوچ رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع کے اندر دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ میں واپس تشریف لے آئی اور آنے کے بعد لیٹ گئی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک سانس سا پھول رہا تھا، تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے میں نے سوچا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میری باری تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ میں اس خیال سے آپ کے پیچھے نکل گئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ تو جنت البقیع کے اندر مردوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں واپس آ گئی، اور اس آنے جانے میں میرا احساس پھول گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس رات میں عبادت کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بالکل اجازت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ حضرت عائشہ سے کہ عائشہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور لانے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آج شب برات ہے، کہ اس رات کے اندر اس سال کے ہونے والے بچوں کی پیدائش کی فہرست بنا دی جاتی ہے کہ اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ کتنے مریں گے، بہت ساری روایتوں میں الگ الگ ہے کہ اس سال کتنی شادیاں ہوں گی، کتنے لوگ مریں گے، کتنے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کتنوں کو کتنا رزق ملے گا۔ یہ پوری فہرست اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع نہیں کیا۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر اعلان نہیں کیا کہ تمام صحابہ اٹھ کر مسجد میں آ جائیں اور سب عبادت کریں، بلکہ آپ نے اپنا آپ تنہائی کے اندر عبادت کی۔ اور نہ آپ نے جس طرح ہم ایک جمع غفیر کو، ہم لوگوں کو کہ بھائی چلو قبرستان چلتے ہیں، امام صاحب کو لے لو، فلاں صاحب کو لے لو، اگر وہ نہ جائیں کہ بھائی ہماری مسجد کے امام صاحب کیسے ہیں، وہ تو قبرستان بھی نہیں جاتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، آپ اکیلے گئے، اور یہ بھی زندگی میں صرف ایک بار گئے۔ یہ نہیں، حالانکہ شب برات تو ہر سال آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر بار جانا آپ سے ثابت ہو، بلکہ زندگی میں ایک بار ثابت ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ ہر سال ہم جاتے ہیں، ہماری ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اس کی پرواہ نہیں، لیکن جو عمل استحباب پر ہے، جو مستحب ہے، جو نفل ہے، اس کے لیے ہم نے فرض کا درجہ دے رکھا ہے، اور جو چیز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے
اس کی ہمارے ہاں کوئی قدر ہی نہیں۔ آپ حضرات بتائیں کہ کتنے شب برات کے دن بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہوں، لیکن رات کے اندر ماشاءاللہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بعض آدمی تو وہ بھی روڈوں پر تفریح اور سیر کرتے ہیں اور مسجدوں میں آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ہم وہ عمل کریں جو عمل ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کر کے دکھلایا ہے، ہمیں اسی عمل پر ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری خیر ہے۔ اگر ہم اس کے الٹا چلتے رہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جس میں مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس رات کے اندر نہ پروگرام کی فضیلت ہے، نہ تقریر کی فضیلت ہے، نہ بیان کی فضیلت ہے، بلکہ فضیلت ہے تو وہ عبادت کی ہے۔ اپنے رب کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے تو نہ جانے کتنی زندگی لغویات میں گزار دی ہے، لہو و لعب کے اندر گزار دی ہے، اور توبہ کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے لیے آگے کا راستہ آسان فرما دیں اور اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیں۔ دیکھو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی کسی گھر کے اندر رنگ کرتا ہے تو پہلے پرانے رنگ کو اس پر سے اتارا جاتا ہے، کھرچ دیا جاتا ہے، اور پھر نیا رنگ اس پر چڑھایا جاتا ہے، تاکہ اگر پرانے رنگ کے اوپر رنگ کر دیا گیا تو یہ نیا رنگ زیادہ دن باقی نہیں رہتا بلکہ پرانے کے ساتھ گر جاتا ہے، لیکن اگر پرانے کو چھڑا کر نیا رنگ کیا جائے تو یہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی شروع کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، کس سے؟ کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، کہ انسان کے دل کے اندر جو یہ بیماریاں بھری ہوئی ہیں، جب یہ دل صاف ہو جائے گا اور ہم ماہ مبارک کے اندر داخل ہوں گے، ماہ مبارک کو اپنی روزے اور تراویحوں کے ساتھ اور اس کے اندر نیک اعمال کے ساتھ ہم اس کو گزاریں گے تو ہمارے اوپر دل کے اوپر جو نورانیت چھائے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر پھر ہم پورے سال محسوس کریں گے۔ اصل تو اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں شب برات کے اندر ہمیں رسم و رواج اور بدعت کو ایجاد نہیں کرنا، بلکہ ہمیں تو سنت پر آنا ہے، ہمیں تو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر آنا ہے۔ اسی لیے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس رات کے اندر ہم جتنے بھی کام کرتے تھے، اب سے پہلے جتنی بھی رسم و رواج کو کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آئندہ اس کو نہیں کریں گے، اس کو خود بھی ترک کریں گے اور ہم اس کو دوسروں سے بھی ترک کرائیں گے۔